بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اپنے اندر کی ہوا نکال دیں، خوش رہیں گے۔ ایک اسکول نے اپنے نوجوان طلبہ کے لیے تفریحی سفر کا انعقاد کیا۔ راستے میں ان کا گزر ایک سرنگ سے ہوا جس کے نیچے سے بس ڈرائیور پہلے بھی گزرتا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر 5 میٹر اونچائی لکھی تھی۔ ڈرائیور نے نہیں روکا کیونکہ بس کی اونچائی بھی 5 میٹر تھی، لیکن اس بار بس سرنگ کی چھت سے رگڑ کر درمیان میں پھنس گئی، جس سے بچے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ بس ڈرائیور کہنے لگا، ہر سال میں بغیر کسی پریشانی کے سرنگ عبور کرتا ہوں، مگر اب کیا ہوا؟ ایک آدمی نے جواب دیا، سڑک پکی ہو گئی ہے، اس لیے سڑک کی سطح تھوڑی بلند ہو گئی ہے۔ وہاں رش لگ گیا۔ ایک شخص نے بس کو باہر نکالنے کے لیے اپنی کار سے باندھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار رگڑ کی وجہ سے رسی ٹوٹ جاتی۔ کچھ نے بس کو کھینچنے کے لیے ایک مضبوط کرین لانے کا مشورہ دیا اور کچھ نے کھود کر توڑنے کا مشورہ دیا۔ ان مختلف تجاویز کے درمیان ایک بچہ بس سے اترا اور کہا، میرے پاس حل ہے۔ اس نے کہا، پروفیسر صاحب نے ہمیں پچھلے سال ایک سبق دیا تھا اور کہا تھا ہمیں اپنے اندر سے غرور و تکبر، نفرت، خود غرضی اور لالچ کو نکال دینا چاہیے، جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو بس پر لگا دیں اور اس کے ٹائروں سے تھوڑی سی ہوا نکال دیں تو وہ سرنگ کی چھت سے نیچے اترنا شروع کر دے گی اور ہم باحفاظت گزر جائیں گے۔ بچے کے شاندار مشورے سے ہر کوئی حیران رہ گیا اور واقعی بس کے ٹائروں سے ہوا کا دباؤ کم کیا گیا تو بس سرنگ ٹنل کی چھت کی سطح سے نیچے گزر گئی اور سب باحفاظت باہر نکل آئے۔ ہمارے مسائل ہم میں ہیں، ہمارے دشمنوں کی طاقت میں نہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے اندر سے غرور اور باطل کی ہوا نکال دیں گے تو دنیا کی اس سرنگ میں سے ہمارا گزر بآسانی ہو جائے گا۔ بس اپنے اندر کی غرور و تکبر، انا اور خود غرضی کی ہوا نکال دیں، معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریلیا میں کسی پاکستان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے، 2 شادیاں کر رکھی تھی، ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے، یہ خوبصورت، سلم اور اسمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نئے نقش کی حامل ہوتی ہیں، مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکشی بیگم عام نئے نقش کے ناٹے قد کی خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے 2 الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھی۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی جبکہ مراکشی بیگم بیوی نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اصل کہانی اس سے آگے آئے گی۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔
میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہہ لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے، یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریلیا لے آئے، 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے، شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی کھل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی، یا کاؤنٹر اور کچن کا سنیک رگڑنے لگتی تھی، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا۔ اس خاتون نے 3 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے، کافی شاپ کے 2 مالکان بھی بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلی کرتی رہی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دی۔ اس کی پہلی شرط تھی، میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف 1 دن کا واویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتوں میں بہنیں بن گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی تھی، محبت سے لباب بھری ہوئی تھی، انتھکتی وسیع دل کی مالک تھی، اور یہ بے لوث تھی۔ چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل مو لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھے۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی۔ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا، آپ نے کیا جادو کیا؟ یہ انہونی ہوئی کیسے؟ خاتون نے بتایا، مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتی ہیں، جا اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے یہ دعا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اماں مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہوگی تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا، وہ شخص شیطان بھی ہوا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے بتایا، فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے باندھ لی، میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے، میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ ناظرین، سامنے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔